العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد. عزیز طلبہ کرام اور ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ کل کے سبق میں ہم نے ترکیب کی اہمیت، ترکیب کی ضرورت اور وہ کس طرح کی جاتی ہے اس پر تھوڑی بہت روشنی ڈالنے کی کوشش کی تھی، اور اس میں بنیادی اعتبار سے جملہ اسمیہ، خبریہ اور جملہ فعلیہ یہ اصل ہوتی ہیں ترکیب میں، کہ انہی کو پورا کرنا ہوتا ہے، انہی کے تقاضوں کو پورا کرنا ہوتا ہے. تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم دوسری ترکیب لیتے ہیں. پہلی مثال ہے اللہ یبسط الرزق. اب آپ اس مثال کو دیکھتے ہی سمجھ جائیں گے کہ یہ جملہ اسمیہ ہے، کیونکہ اس جملے کی ابتدا اسم سے ہو رہی ہے. لفظ اللہ جو ہے وہ اسم ہے، تو یہ مبتدا خبر یعنی جملہ اسمیہ والی ترکیب بنے گی. اور جملہ اسمیہ جب بنے گی تو اس کا جو پہلا لفظ ہوگا وہ مبتدا ہوگا، اور پھر مبتدا کے بعد مبتدا کا تقاضا جو خبر کا ہے وہ اس کو پورا کرنا ہے. تو ہم یہاں پر ترکیب شروع کرتے ہیں. لفظ اللہ مبتدا. اب ہمیں خبر کی تلاش ہے، خبر کی ضرورت ہے، خبر کا تقاضا ہے. اب آگے دیکھتے ہیں تو آگے یبسط فعل ہے. اب یبسط جب فعل ہے تو فعل کے اپنے تقاضے ہیں کہ فعل کو فاعل چاہیے، اور کبھی فعل ایسا ہوتا ہے جس کو مفعول بھی چاہیے ہوتا ہے. تو جب جا کے فعل اپنے تقاضے کو پورا کرے گا. تو یبسط فعل ہے، اور آگے الرزق کا ایک لفظ لکھا ہوا ہے جس کے اوپر زبر دیکھ سکتے ہیں، جس کو آپ نصب کہتے ہیں، تو وہ بنے گا مفعول. اب بات یہ کہ فاعل کہاں ہے؟ تو عام طور پر جب اس طرح کی ترکیبیں آتی ہیں کہ مبتدا اسم ہوتا ہے اور اس کے فوراً بعد کوئی فعل ہوتا ہے، تو اکثر سے بیشتر یہ اس فعل کے اندر ضمیر ہوتی ہے جو فاعل کی طرف فاعل بن رہی ہوتی ہے، اور وہ ضمیر مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہوتی ہے. جیسے اس مثال کے اندر یبسط فعل ہے تو اس کا فاعل ہوا ضمیر پوشیدہ. یہ ہوا ضمیر پوشیدہ ہے جو یبسط کے اندر ہے، اور وہ فاعل ہے. اب فعل کو اپنا فاعل مل گیا، لیکن یہ فعل ایسا ہے، یہ فعل ایسا متعدی ہے جس کو مفعول کی بھی ضرورت ہے. تو آگے الرزق مفعول بھی. اب فعل اپنے تقاضے، فعل کے جو تقاضے تھے فاعل اور مفعول، تو فعل کو فاعل بھی مل گیا، فعل کو مفعول بھی مل گیا. تو ہم کہیں گے فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا نہیں بولیں گے، کیونکہ آگے اس کو پیچھے سے مبتدا سے جوڑنا ہے. تو اس طرح کہا جائے گا جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بنی خبر لفظ اللہ مبتدا کی. فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، لیکن چونکہ یہ بیچ میں ہے اور اس کو پیچھے سے جوڑنا ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر بنی. اب مبتدا کو مبتدا کا تقاضا ختم ہوا، تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اب آپ نے دیکھ لیا کہ اس جملے کے اندر جملے کی ابتدا جملہ اسمیہ سے ہو رہی ہے، لیکن خبر جو ہے جملہ فعلیہ کی شکل میں آ رہی ہے. جیسا کہ ہم نے مبتدا کے سبق میں بیان کیا تھا کہ مبتدا کی خبر کبھی کبھی جملہ فعلیہ کی شکل میں آتی ہے. تو یہ اس کی شکل ہے اور یہ اس کی ترتیب ہے. ہم دوبارہ اس کو پڑھتے ہیں. اللہ مبتدا، یبسط فعل، ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، الرزق مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر مبتدا کی. اب مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اب ہم دوسری مثال دیکھتے ہیں. اللہ نور السماواتی. اب اس مثال میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس جملے کا پہلا لفظ، پہلا کلمہ جو ہے وہ اسم ہے. تو آپ فوراً طے کر لیں گے کہ یہ جملہ اسمیہ ہے، اور جب وہ جملہ اسمیہ ہے تو جملہ اسمیہ کا پہلا جز مبتدا ہوگا اور اس کے بعد اس کی خبر کی ضرورت ہوگی. اس مثال میں لفظ اللہ مبتدا بن رہا ہے، اور آگے جو خبر ہے وہ مرکب ناقص کی شکل میں ہے. اور مرکب ناقص مرکب غیر مفید بھی، مرکب غیر مفید کی قسم مرکب اضافی کی شکل میں ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں نورو پر تنوین نہیں ہے اور السماواتی کے نیچے جر آ رہا ہے. تو اب آپ نے ترکیب کی ابتدا کی اور
اللہ مبتدا بنایا، اب اللہ مبتدا کو خبر چاہیے، اب آگے چلے تو نور مضاف کی شکل میں ہے، اور جب مضاف کی شکل میں ہے تو کل کی بات یاد کہ مضاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو مضاف الیہ چاہیے۔ لفظ اللہ تقاضا کر رہا ہے مبتدا بن کر کہ اس کو خبر چاہیے، لیکن نور یہاں پر تقاضا کر رہا ہے کہ میں مضاف ہوں، مجھ کو مضاف الیہ چاہیے، لہٰذا نور کو مضاف بنایا تو السماواتی کو مضاف الیہ بنا دیا۔ اب مضاف الیہ مل کر اب تقاضا پورا ہوگا، لفظ اللہ مبتدا کا خبر بنے گی، تو مضاف الیہ مل کر خبر اور مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کو ہم پڑھیں گے اللہ مبتدا، نور مضاف، السماواتی مضاف الیہ۔ اب مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر، اپنے اس لیے کہ یہ مضاف کا تقاضا مضاف الیہ کا تھا، اس لیے مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر۔ اب مبتدا کو اپنی خبر مل گئی تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تیسری مثال دیکھتے ہیں، الہکم الہ واحد۔ اب اس مثال میں آپ دیکھ سکتے ہیں جملے کی ابتدا ہو رہی ہے اسم سے، اس لیے کہ یہاں پر جو پہلا لفظ ہے وہ مضاف بن رہا ہے ضمیر کی طرف، اور جب بھی ایسا ہوتا ہے تو وہ اسم ہی ہوتا ہے۔ اب جملے کی شروعات جب اسم سے ہو رہی ہے تو ظاہر بات ہے پہلا والا لفظ مبتدا ہوگا اور اس کو خبر کی ضرورت ہوگی، لیکن یہاں پر مبتدا خود یہاں پر مرکب ہے مضاف الیہ سے، تو سب سے پہلے اس کی حیثیت طے کریں گے کہ الہ اور کم، ان دونوں کی حیثیت یہ ہے کہ الہ مضاف ہے اور کم ضمیر مضاف الیہ۔ اب مضاف الیہ مل کر یہ اب جملے کا ایک جز بنا، اور جملے کا کون سا جز بنا؟ تو یہ مبتدا بنا، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مبتدا بنا۔ اب آگے جو اس کو چاہیے خبر، تو ہم نے خبر کی طرف دیکھا تو الہ واحد دو لفظ آ رہے ہیں، اکیلا الہ خبر بن سکتا تھا لیکن ہم واحد اس کے ساتھ میں لگا ہوا ہے، جیسا کہ ہم موصوف صفت میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ علامت یہ ہے کہ وہ دونوں ایک جیسے دکھتے ہیں، دونوں پہ تنوین آتی ہے یا دونوں پہ الف لام ہوتا ہے، دونوں پر زبر آئے گا، دونوں پہ زیر آئے گا یا دونوں پر پیش آئے گا۔ اعراب میں ایک، مفرد واحد تثنیہ جمع میں ایک جیسے ہوتے ہیں، معرفہ نکرہ میں ایک جیسے ہوتے ہیں، تو الہ واحد یہاں پر موصوف صفت کی شکل میں ہے۔ ہم مضاف الیہ مضاف الیہ ملا کر مبتدا ہم نے بنایا تھا، اب خبر کی تلاش میں جب آگے نکلے تو آگے الہ کو خبر کی بجائے پہلے موصوف بنایا، اور موصوف کا اپنا تقاضا ہے اس کو صفت چاہیے، تو اس نے واحد صفت بنی، تو موصوف کو جب صفت مل گئی تو موصوف اپنی صفت سے مل کر خبر بنی، اب مبتدا کو اپنی خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اب آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ الہ مضاف، کم ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مبتدا، الہ موصوف، واحد صفت، موصوف صفت مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اب چوتھی مثال ہم لیتے ہیں جس میں ہم استعمال کریں گے اسم موصول کو۔ آپ جانتے ہیں کہ اسم موصول جب آتا ہے تو اس کو صلہ چاہیے، اور اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر جملے کا ایک جز بنتا ہے۔ تو مثال ہے جاء الذی ابوہ عالم۔ اب اس مثال میں جو پہلا لفظ ہے وہ جاء ہے۔ آپ نے جاء کو دیکھ کر، پہلے ہی لفظ کو دیکھ کر آپ نے طے کر دیا کہ یہ جملہ اسمیہ ہے یا فعلیہ۔ پہلا لفظ فعل ہے تو یہ جملہ فعلیہ ہے۔ اب فعل کو فاعل چاہیے اور یا تقاضا کرے گا تو مفعول چاہیے۔ بہرحال جاء فعل یہ لازم ہے، اس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہم نے جاء فعل کا تقاضا پورا کرنے کے لیے فاعل کی تلاش کی تو آگے ہمیں ملا الذی اسم موصول۔ اب الذی اسم موصول فاعل نہیں بن سکتا کیونکہ اس کا خود کا تقاضا یہ ہے کہ جب اسم موصول آئے گا تو اس کو صلہ چاہیے، تو اب فاعل کے لیے انتظار کرنا پڑے گا جاء کو، جب تک اسم موصول کے صلے کو وہ مکمل نہیں کرے گا اس وقت تک اس کے فاعل کا تقاضا پورا نہیں ہوگا۔ لہذا الذی اسم موصول۔ اب آگے چلتے ہیں، جیسا کہ اسم موصول کے صلے کے سبق میں ہم پڑھ چکے تھے کہ صلہ جملہ خبریہ ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی خبریہ ہے، اسمیہ خبریہ ہے۔ اس میں مبتدا ابو مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہاں پر مبتدا
مبتدا بنے گا، یہ صلہ نہیں بنے گا. صلہ بننے کے لیے جملہ ضروری ہے اور مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب ناقص ہے. تو یہاں پر ابو مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، عالم خبر. اب مبتدا خبر مل کر ایک جملہ اسمیہ خبریہ بن گیا. اب جملہ اسمیہ جب خبریہ بن گیا تو الذی اس میں موصول کا صلہ بن سکتا ہے. چنانچہ یہاں پر یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر الذی اس میں موصول کا صلہ بنے گا، اور اسم موصول کو جب اس کے تقاضے کے مطابق صلہ مل گیا تو اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر جاء فعل کا تقاضا تھا فاعل کا، اس کو پورا کرے گا. تو اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر فاعل بنے گا، اور جاء فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا. ہم ترکیب میں اس طرح پڑھیں گے: جاء فعل، الذی اسم موصول، ابو مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، عالم خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر صلہ. صلہ اپنے اسم موصول سے مل کر فاعل ہوا جاء کا. اب جاء فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اسی طرح دوسری مثال، ھذا القلم نفیس. اب اس مثال میں اسم اشارہ کا استعمال ہے. اسم اشارہ کا تقاضا مشار الیہ کا ہے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں ھذا اسم اشارہ ہے، اسم ہے. اب اسم ہے تو جملہ اسمیہ ہوگا. مبتدا بنانے کے لیے جب ھذا کے ساتھ گئے تو ھذا نے کہا کہ میں اپنے مشار الیہ کے ساتھ میں ہوں، اس لیے کہ وہاں پر الف لام لگا ہوا ہے. تو ھذا کو مبتدا نہیں بنائیں گے بلکہ ھذا کو اسم اشارہ کہیں گے، اور اس کے بعد القلم کو مشار الیہ. اب اسم اشارہ کو مشار الیہ مل گیا تو اسم اشارہ مشار الیہ مل کر مرکب ناقص ہے اور جملے کا ایک جز ہے، اور جز بنتے ہوئے یہ مبتدا بنا. اب دوسرا حصہ جو مبتدا کا تقاضا تھا وہ نفیس خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اسی طرح اشتریت ذلک القلم، اس مثال کے اندر اسم اشارہ کا استعمال ہے اور یہ جملہ فعلیہ ہے. جملہ فعلیہ خبریہ ہے اس لیے کہ اس کا پہلا لفظ فعل ہے اور اس کے ساتھ تا ضمیر متصل لگی ہوئی ہے فاعل کی. اب اشتریت فعل، تو ضمیر مفعول، تو ضمیر فاعل، ذالک اسم اشارہ، القلم مشار الیہ، اسم اشارہ مشار الیہ مل کر مفعول ہوا. اب فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اب یہ ہوئی ترکیبیں. اسی طرح کچھ اور بھی اضافی چیزیں جب آتی جائیں گی تو تقاضے کے مطابق تقاضا پورا کر کر کسی بھی جملے کے مسند الیہ کو مکمل کر کے جملہ بنایا جاتا ہے، اور اس سے پہلے ہر لفظ کے بعد اور اس سے پہلے جو اس کا تقاضا ہوتا ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. امید کرتے ہیں آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا. انشاءاللہ اس کے بعد اسم اشارہ یا اور کوئی ترکیب کے بارے میں بات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.